السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننا سنانے کو اور اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیں۔ اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اس وقت ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ظلم کی انتہا ہو گئی۔ پہلے تو مسلمانوں کو جسمانی اذیت دی گئی اور مسلمانوں کے جسم پہ ظلم کیے گئے۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی روح کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حیدرآباد کے ایک بدبخت حیوان نے گستاخی کیا، اور یہ سب سے بڑی گستاخی جن لوگوں نے اب تک حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے، ان میں یہ سب سے بڑی گستاخی اس بدبخت نے انتہائی خطرناک گستاخی کی، اور اس بدبخت نے رسول اللہ کی شان میں وہ الفاظ استعمال کیے، اگر اللہ رحیم کریم نہ ہوتا تو آسمان زمین پہ گر جاتا تھا اور اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ اللہ اگر قرآن میں یہ نہ کہتے امہلہم رویدا کہ ہم تمہیں ڈھیل دیتے، اگر اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہوتی تو اس ظالم اور بدبخت کی پکڑ ہو جاتی اور اس کے بدلے تمام لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ سب سے بڑی گستاخی اس نے کیا، اور یہ آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ مسلمان سب برداشت کر سکتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا رشتہ دل کا رشتہ ہے، روح کا رشتہ ہے۔ باپ کو گالی دی گئی آدمی برداشت کر سکتا ہے، ماں کے شان میں گستاخی کرے آدمی برداشت کر سکتا ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، مومن برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی گھر میں کوئی آدمی ظلم کرے تو وہ گھر والوں کا مجرم ہوتا ہے، اور کسی ملک کے خلاف کوئی آدمی بغاوت کرے وہ ملک کا مجرم ہوتا ہے۔ اور یہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی یہ تو ورلڈ کا سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا دہشت گرد، دنیا کا سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس لیے کہ ایک ملک کے خلاف بغاوت صرف ملک کے باشندوں کو نقصان پہنچا سکتی، لیکن رسول اللہ کی شان میں گستاخی عالم میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سب کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے اور ان کی روح تڑپ گئی ہے اور مسلمان بے چین ہو گئے ہیں اور مسلمان اضطراب کا شکار ہے۔ یہ کئی دہائیوں سے اور کئی سالوں سے حضور کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور خاص طور سے سب سے بڑی گستاخی اور پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رسول اللہ کی رخصتی ہوئی، حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی رسول اللہ سے۔ یہ پروپیگنڈا اتنا کیا جاتا ہے اور اس بات کو اتنا اچھالا جاتا ہے، خود ہمارے مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار ہونے لگے۔
اور مسلمان بھی احساس کمتری کا شکار ہونے لگے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس بھی جواب دینے کے لیے کوئی بات نہیں، مسلمان بھی اس کا صحیح سے جواب نہیں دے سکتے، صرف احتجاج سڑکوں پہ، صرف سڑکوں پہ نکل کے نعرے لگانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم پلٹ کے آپ سے سوال کرے اور یہ پوچھے، یہ بتاؤ 6 سال کی عمر میں رسول اللہ نے شادی کیوں کیا تھا، 9 سال کی عمر میں رخصتی کیوں ہوئی تھی، اتنی کم عمر لڑکی سے رسول اللہ نے نکاح کیوں کیا تھا، تو اچھے خاصے مسلمان بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس غلط فہمی سے ہمیں بھی نکلنا ضروری ہے، اور ہم کو بھی وہ بات معلوم ہونا ضروری ہے جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کو لے کے اچھالا جا رہا اور اس واقعے کو پھیلایا جا رہا، صرف اس ایک واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں چلتا۔ جب تک آپ رسول اللہ کی پوری زندگی نہیں پڑھیں گے، دوسرے واقعات کا آپ مطالعہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر لڑکی سے آپ نے شادی کیوں کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، حضور کی عمر 25 سال کی تھی، آپ 25 سال کے خوبرو نوجوان تھے، آپ جیسا حسین دنیا میں نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سانچے میں رسول اللہ کو بنایا اس سانچے کو توڑ دیا، اور اس لیے توڑ دیا کہ پھر ایسا کوئی بن نہ سکے اور ایسا کوئی بنایا نہ جا سکے۔ رسول اللہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین شخصیت، ایک صحابی زمین پہ بیٹھے ہیں، چاندنی رات ہے، رسول اللہ کا چہرے انور سامنے ہے، کبھی وہ چاند کو دیکھتے، کبھی رسول اللہ کو دیکھتے، پھر آخر میں کہا اشہد انک محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، میرے دل نے کہا آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، چاند کو چاندنی تو آپ کی وجہ سے ملی، ستاروں میں جگمگاہٹ آپ کی وجہ سے آئی، سورج کو ضیاء اور روشنی آپ کی وجہ سے ملی، سورج طفیلی ہے، چاند طفیلی ہے، ستارے طفیلی ہیں، آپ اندازہ لگائیے طفیلیوں کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کتنے خوبصورت ہوگی۔ حضور کو جو ایک مرتبہ دیکھتا ہی رہ جاتا، ایک مرتبہ دیکھتا بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا اور تمنا کر لیتا، ایک مرتبہ مل لیتا تو بار بار ملنے کی تمنا کرتا اور خواہش کر لیتا تھا۔ حضور انتہائی خوبصورت تھے۔ اماں جان حضرت عائشہ نے فرمایا تھا یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا، یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، یوسف کے جمال کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، کاش وہ میرے آقا کو دیکھ لیتے تو اپنے کلیجے کاٹ لیتے تھے۔ رسول اللہ اتنے حسین تھے، مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، جو ایک مرتبہ آپ کو دیکھتا بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ مکہ کے ہر گھر سے آپ کے لیے نکاح کا پیغام آیا تھا، ہر آدمی چاہتا تھا رسول اللہ ان کے گھر کے داماد بنے، ان کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی بنے، محمد الرسول کی بیوی بنے اور رسول اللہ کی زوجیت میں آئے۔ ہر عورت چاہتی تھی، ہر دوشیزہ چاہتی تھی، ہر کنواری لڑکی چاہتی تھی کہ میں محمد الرسول سے نکاح کروں اور ان سے شادی کروں۔ 25 سال کے خوبصورت نوجوان تھے آپ، مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، کبھی کبھی لڑکیاں راستہ روک دیتی تھی اور یہ کہتی تھی آپ کب شادی کرو گے، ہم آپ سے شادی کرنے کے لیے بے چین ہیں، آپ ہم سے شادی کر لیجئے۔ لڑکیاں نکاح کا پیغام بھیجتی تھی۔ آپ کے والد بھی بے انتہا خوبصورت تھے، آپ کے والد ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کو بھی لڑکیاں نکاح کا پیغام بھیجتی تھی اور نکاح کے لیے تیار کرتی تھی اور یہ کہتی تھی ہم سے نکاح کرو۔ عبداللہ بھی انتہائی شریف تھے اور عبداللہ بھی انتہائی شریف الطبع تھے۔ حضرت عبداللہ نے انتہائی شریف عورت سے نکاح کیا، حضرت آمنہ سے۔ حضور بھی انتہائی شریف تھے، آپ لڑکیوں کو دیکھتے نہیں تھے، جواب نہیں دیتے تھے، ان سے بات نہیں کرتے تھے، آپ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرماتے تھے۔ حضور نے کسی کا نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا۔ 25 سال آپ کی عمر تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام آپ نے قبول کیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال تھی، 45 سال میں عورت ادھیڑ عمر میں پہنچ جاتی۔ 45 سال کی حضرت خدیجہ تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی، 2 مرتبہ حضرت خدیجہ کا پہلے نکاح ہوا تھا، شوہروں کا 2 شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ کے اور بچے بھی تھے، بچے والی عورت تھی، 2 مرتبہ شادی ہو گئی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی، 45 سال عمر ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ رسول اللہ 25 سال کے تھے، عمر آپ کی ادھیڑ عمر کی عورت سے 15 سال کم تھی، وہ عورت 15 سال آپ سے بڑی تھی۔ آپ نے 45 سال کی عمر کی
2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت جس کے پہلے سے بچے تھے، آپ نے اس عورت سے نکاح کیا اور دنیا والوں کو پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش سے نکاح نہیں کیا تھا، شہوت سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کی زندگی میں شہوت ہوتی، خواہش ہوتی، خواہش نفسانی ہوتی، تو آپ اسی وقت کم عمر کی لڑکی سے شادی کرتے، آپ اسی وقت جوان لڑکی سے شادی کرتے، آپ کنواری لڑکی سے شادی کرتے، آپ کسی مکہ کی حسین دوشیزہ سے شادی کر لیتے، لیکن آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، حضرت خدیجہ ڈھیڑ عمر کی تھی، حضرت خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی۔ آپ نے پیغام دیا اور آپ کی یہ سیرت لوگوں کو یہ تعلیم دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہونے والی ہے۔ نکاح میں اصل میاں بیوی کی محبت ہے، نکاح میں خوبصورتی مت دیکھو، دولت مت دیکھو، نکاح میں کردار دیکھو، اخلاق دیکھو، کریکٹر دیکھو۔ آپ نے حضرت خدیجہ میں اخلاق دیکھا، عمر نہیں دیکھی، حضرت خدیجہ کی دولت نہیں دیکھا، آپ نے حضرت خدیجہ کے بچوں کو نہیں دیکھا، بیوگی کو نہیں دیکھا، آپ نے حضرت خدیجہ کے اخلاق کو دیکھا۔ اور 45 سال کی عمر کی عورت سے آپ نے نکاح کیا، اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ یہ بات لوگ نہیں بتاتے۔ آپ کو 6 سال کی حضرت عائشہ نظر آئی، 9 سال کی حضرت عائشہ نظر آئی، اس سے پہلے اماں جان خدیجہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ حضرت خدیجہ 45 سال کی تھی اور آپ 50 سال کے ہو گئے تھے، اور حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو گئی تھی، 65 سال کی ہوئی تھی۔ آپ نے 25 سال اپنی زندگی کے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، 25 سال عمر آپ نے اپنی زندگی کی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری، 25 سال، اور وہ محبت دیا اور محبت کی وہ مثال قائم کی۔ دنیا میں ایسی محبت کی مثال ملنا مشکل ہے، دنیا میں کسی جوڑے نے ایسی زندگی نہیں گزاری جیسے حضور نے اور حضرت خدیجہ نے زندگی گزاری۔ اتنی محبت تھی، جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، بے پناہ حضرت خدیجہ کو چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کا وقت قریب تھا، آپ باہر گئے تھے، آپ کی ایک بیٹی دوڑتے ہوئے آئی، آ کے کہنے لگی ابو امی جان بستر پہ ہیں، غشی آ رہی ہے۔ حضور دوڑ کے آئے، حضرت خدیجہ کا سر گود میں لیا، حضرت خدیجہ رو کے کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، خوش نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، میں نے آپ کو ایسے خوش نہیں کیا جیسے خوش کرنا چاہیے تھا، میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ تم نے بہت ساتھ دیا، تم نے بہت ساتھ دیا، بہت خوش کیا خدیجہ، پھر تم جیسی بیوی ملنا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ اگر میں اپنی چمڑی نکال کے تمہارا کفن بنا دوں تب بھی میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ جب انتقال کر گئی، مکہ فتح ہوا، تو آپ فتح مکہ کے وقت آئے، لوگوں نے کہا آپ ہمارے گھر میں ٹھہریے، قریش نے کہا ہمارے گھر میں ٹھہریے، آپ کے خاندان والوں نے کہا آپ ہمارے گھر میں قیام کیجئے اور یہاں رات گزاریے۔ حضور نے لوگوں سے کہا میرا خیمہ جنت المعلیٰ کے پاس جہاں حضرت خدیجہ کا مزار ہے اور حضرت خدیجہ کی قبر ہے وہاں میرا خیمہ لگا دو۔ حضور نے حضرت خدیجہ کی قبر کے پاس خیمہ لگایا، آپ وہیں مقیم ہوئے، وہیں آپ نے رات گزاری، قیامت تک کے لوگوں کو بتایا اور یہ پیغام دیا دین کے فروغ میں اور دین کی اشاعت میں اور دین کی سربلندی میں، جہاں اور لوگوں کی قربانیاں ہیں وہاں حضرت خدیجہ کی بھی قربانیاں ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا پیغام یہ دیا کل بھی میں خدیجہ سے محبت کرتا تھا، زندہ تھی خدیجہ تو بھی میری محبوبہ تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، خدیجہ مر گئی تو بھی میں خدیجہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے محبت کی وہ مثال قائم کیا۔ اماں جان حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے حبیب ہمیشہ آپ وہ بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں خدیجہ کا، اس بڑھیا میں کیا رکھا ہے؟ آپ ناراض ہوئے، چہرے کا رنگ بدلا، آپ نے فرمایا عائشہ آئندہ خدیجہ کے بارے میں کچھ مت کہنا، خدیجہ تو کانت ماں کانت، خدیجہ تھی جو تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جس وقت لوگوں نے دشمنی کیا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، عائشہ تمہیں نہیں معلوم جس وقت اسلام نیا نیا تھا خدیجہ نے اپنی دولت لگائی، خدیجہ نے سہارا دیا، خدیجہ نے ساتھ دیا۔ پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل پہلی مرتبہ آئے، کہا پڑھو، حضور نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پہلی وحی اتاری، قرآن کی پہلی آیت پڑھ کے سنایا، حضور گھبرائے ہوئے گھر آئے، کہا زمیلونی زمیلونی، خدیجہ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا خدیجہ مت پوچھو پہلے چادر اڑاؤ۔ جب آپ کو افاقہ ہوا اور جب آپ کی نیند ہوئی اور تسلی ملی تو آپ نے سارا قصہ سنایا،
خدیجہ نے کہا انک لتصل الرحم، آپ مت گھبرائیے، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں، آپ جیسا اچھا اخلاق والا انسان مکہ کی سرزمین پر کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیا۔ 25 سال آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے، 4 بیٹیاں ہوئی حضرت خدیجہ سے، 2 بیٹے ہوئے حضرت خدیجہ سے، 6 اولاد ہوئی آپ کو حضرت خدیجہ سے، 4 لڑکیاں ہوئی اور 2 لڑکے ہوئے۔ لڑکے تو بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، بچپن میں لڑکوں کی وفات ہو گئی، لڑکیاں بڑی ہوئی، 54 سال کے ہوئے رسول اللہ۔ 54 سال کی عمر میں حضرت خولہ ایک صحابیہ تھی، مسلمان تھی، خولہ عثمان ابن مظعون کی بیوی تھی۔ انہوں نے نکاح کا پیغام لایا حضرت سودا کے لیے، کہنے لگی سودا ایک عورت ہے، آپ کے لیے میں اس کا نکاح کا پیغام لے کے آئی ہوں، آپ سودا سے نکاح کر لیجئے۔ سودا رسول اللہ کے ہم عمر تھی، 54 سال کے رسول اللہ تھے، 54 سال کی سودا بھی تھی۔ سودا کے معنی کالی کیا آتے ہیں، حضرت سودا خوبصورت نہیں تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، ضعیف ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، کمر میں خم آ گیا تھا۔ حضرت خولہ نے نکاح کا پیغام لایا، حضور نے قبول کیا۔ 54 سال کی عمر میں 54 سال کی عورت سے آپ نے نکاح کیا، خواہش کے لیے نکاح کیا، نفس کے لیے آپ نے نکاح کیا۔ آپ نے نکاح 54 سال کی عمر میں اس بوڑھی عورت سے اس لیے کیا کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان بچیوں کی تربیت کون کرے گا، ان کی نگہداشت کون کرے گا؟ بچیوں کی ماں تو چلی گئی، باپ بچیوں کا وہ سہارا نہیں بن سکتا جو ماں بچیوں کا سہارا بن سکتی ہے۔ باپ تو بیٹوں کا دوست ہوتا ہے، ماں بیٹیوں کی سہیلی ہوتی ہے، بیٹیوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، ماں ہی تربیت اور نگہداشت کر سکتی ہے۔ تو رسول اللہ نے بچیوں کے خاطر حضرت سودا سے نکاح کیا 54 سال کی عمر میں، اور خدیجہ اور سودا بھی 54 سال کی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی وفات تک کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، ایک ہی عورت کے ساتھ آپ نے گزارا کر کے بتایا، اور یہ پیغام دیا کہ آپ میں نفسانی خواہشات نہیں، جی کے لیے، نفس کے لیے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا، ان کو رسول اللہ کی یہ سیرت کے روشن پہلو سنائیے، آپ پڑھیے، یہ بات دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے، ذہن نشی کر لیجئے، باطل پرستوں کو، دشمنان اسلام کو اور بھونکنے والوں کو یہ جواب دیجیے۔ 54 سال کی عمر میں حضور نے دوسرا نکاح کیا، اماں خدیجہ کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ ایک ہی عورت کے ساتھ 25 سال آپ نے زندگی کے گزارے، جوانی کے گزارے، بہار کے گزارے، بڑھاپے میں جب عمر ضعیفی کی ہو گئی تھی، جب آپ نے دوسرا نکاح کیا حضرت خدیجہ کے بعد، پھر حضرت خولہ آئی 54 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد، اور آ کے کہنے لگی اللہ کے حبیب آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی ہے، ابو بکر کی بیٹی عائشہ ان کا نام ہے، آپ ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کر لیجئے، ابو بکر کی بیٹی سے آپ نکاح کر لیجئے، شادی کر لیجئے۔ حضرت عائشہ کا پہلے رشتہ طے ہوا تھا، حضرت عائشہ کا پہلے رشتہ طے ہوا تھا جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے۔ جبیر ابن مطعم پہلے مسلمان نہیں تھے، نہ ان کی بیوی مسلمان تھی، نہ ان کا بیٹا مسلمان تھا، یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، کافر تھے، مشرک تھے۔ ان سے نکاح رشتہ ہوا تھا حضرت عائشہ کا۔ حضرت عائشہ کا پہلا نکاح، پہلا رشتہ نہیں تھا حضور سے، پہلا رشتہ جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے ہوا تھا۔ 6 سال کی عمر میں ہوا تھا نکاح، رشتہ ہوا تھا، نکاح نہیں ہوا۔ تو جبیر ابن مطعم کی بیوی نے کہا عائشہ ہمارے گھر میں آئے گی تو ہمارے گھر میں بددینی لائے گی، اسلام لے کے آئے گی، قرآن لے کے آئے گی، محمد الرسول کا پیغام لے کے آئے گی، ہمارے گھر کا ماحول بدل جائے گا، ہم عائشہ سے نکاح نہیں کر سکتے اپنے بیٹے کا، ہم عائشہ کے نکاح کو رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، منگنی کو اور شادی کو توڑ دیتے ہیں۔ اور جبیر ابن مطعم کے گھر والوں نے حضرت عائشہ کے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے کیا ٹھکرایا تھا؟ ان کی بدقسمتی تھی، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ جبیر ابن مطعم کی بیٹے کی بیوی بنے، اللہ تو چاہتے تھے یہ مسلمانوں کی ماں بنے، اللہ تو چاہتے تھے رسول اللہ کی زوجہ محترمہ بنے۔ حضرت خولہ رشتہ لے کے آئی تو رسول اللہ نے کہا ابو بکر سے پوچھ کے آؤ۔ حضرت خولہ ابو بکر کے پاس گئی، حضرت ابو بکر کے پاس، اور جا کے کہا میں نکاح کا پیغام لے کے گئی تھی، میں لے کے گئی تھی۔
رسول اللہ نے نہیں کہا تھا، میں لے کے گئی تھی۔ جب میں نکاح کا پیغام لے کے گئی تو رسول اللہ نے کہا ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر نے کہا یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ باپ کہہ رہا ہے، آج 1500 سال کے بعد حیدرآباد میں ایک حیوان کہہ رہا ہے 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ کچھ دن پہلے دلی میں ایک عورت نے بھونکا تھا، یہودی کارٹون بناتے 6 سال کی عمر کی عورت سے نکاح ہوا۔ باپ کہہ رہا میرے لیے سعادت کی بات ہے، حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میرے لیے سعادت کی بات ہے، دنیا کی دولت ایک طرف، میری بیٹی کا حضور سے نکاح ہونا ایک طرف، میری بیٹی حضور قبول کر لیں، یہ میرے لیے دنیا جہاں سے بہتر ہے، بڑی دولت ہے، میرے لیے سعادت ہے، فخر کی بات ہے میرے لیے، فخر کی بات ہے میرے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹی کا باپ کہہ رہا ہے، حضرت عائشہ کے والد محترم کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے بھتیجی سے نکاح کیا، بھتیجی سے نکاح کیا رسول اللہ نے۔ حضور نے کہا خولہ جا کے ابو بکر سے کہو عائشہ میری بھتیجی ہے، سگی بھتیجی نہیں ہے، رشتے کی بھتیجی ہے، سگی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے، رشتے کی بھتیجی سے نکاح جائز ہے، منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اگر رسول اللہ حضرت عائشہ سے نکاح نہ کرتے تو لوگ یہ مسئلہ بنا لیتے منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ حضور نے اس رسم کو توڑا اور اماں جان حضرت عائشہ کے رشتے کو قبول کیا اور فرمایا عائشہ آسمانوں میں ہمارا تمہارا نکاح ہوا۔ جبرائیل نے تصویر بتائی، فوٹو بتایا، اور جبرائیل نے اشارے دیے اور اللہ نے اشارے دیے کہ عائشہ سے تمہارا نکاح ہوگا۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، مکہ میں نکاح ہوا، ہجرت سے 3 سال پہلے نکاح ہوا، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی، رخصتی ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے، عرب میں لوگوں نے رسول اللہ کو جادوگر کہا، کاہن کہا، پاگل کہا، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے القاب سے نوازا گیا، لیکن عرب میں کسی نے رسول اللہ کو شہوت پرست نہیں کہا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، عرب لوگوں میں کسی نے رسول اللہ کو شہوت پرست نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا 6 سال کی بچی سے آپ نے نکاح کیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی کیا۔ کسی عرب مورخ نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ عرب میں 6 سال کی بچی سے نکاح معیوب نہیں تھا، 6 سال کی بچی سے نکاح رواج تھا، 9 سال کی بچی سے نکاح رواج تھا۔ عرب میں بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی تھی، شادی کی عمر کو پہنچتی تھی، بالغ ہو جاتی تھی۔ عرب میں گرم ماحول تھا، گوشت کھاتے تھے اونٹ کا اور دودھ پیتے تھے اونٹنی کا۔ اونٹنی کا دودھ گرم ہوتا ہے، گوشت گرم ہوتا ہے، گرم غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے بیل ڈول میں بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی تھی، گوشت میں جلدی بڑی ہو جاتی تھی، طاقت میں جلدی بڑی ہو جاتی تھی۔ 6 سال کی بچی آج کی 18 سال کی بچی نظر آتی تھی، 9 سال کی بچی 21 سال کی بچی نظر آتی تھی۔ عرب میں یہ کوئی بری بات نہیں تھی اور معیوب بات نہیں تھی۔ خود اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری والدہ مجھے گوشت زیادہ کھلاتی تھی، دودھ زیادہ پلاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تھی تو 6 سال کی، لیکن فرماتی ہیں میں بڑی عمر کی عورتوں کی طرح نظر آتی تھی، بڑی عمر کی عورتوں کی طرح نظر آتی تھی، بڑی عمر کی عورتوں کی طرح نظر آتی تھی۔ 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا، رشتہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں جان حضرت عائشہ کی۔ اور یاد رکھیں یہ پہلی رخصتی نہیں تھی 9 سال کی عمر میں۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھو آپ کو پتہ چلے گا۔ افسوس ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، ہم صرف چیختے ہیں۔ لوگ یہی چاہتے ہیں ہم سڑکوں پہ نکلیں، ہم روڈوں پہ نکلیں، لوگ یہی چاہتے ہیں ہم وابلہ کریں، لوگ یہی چاہتے ہیں ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے، ہمارے جوان جیلوں میں بند کر دیے جائیں۔ ان کی گولیاں بے چین ہیں ہمارے جوانوں کے سینوں کو چھلنی کرنے کے لیے۔ آپ ہوش مندی سے کام لیجئے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو ان کی سیرت بتاؤ، ان سے کہو سورج پہ تھوکو گے تو تھوک پلٹ کے تمہارے چہرے پہ آئے گا، تم رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرو گے تو تمہارے کتابوں کے صفحے ہم پلٹیں گے اور آپ الٹیں گے تو تمہیں خود شرمندگی ہوگی اور تم کہیں منہ دکھانے کے قابل اور لائق نہیں ہوگی۔ آپ رامائن پڑھو، مہابھارت پڑھو اور گیتا پڑھو، آج کی رامائن پڑھو، آج کی مہابھارت پڑھو، آج کی گیتا پڑھو۔ ہندو دھرم کے لوگ
برادران وطن رام کو آئیڈیل مانتے، رام جی کو آئیڈیل مانتے، ان کو نمونہ مانتے، ان کے قصے سناتے، ان کی داستانیں سناتے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے رام نے سیتا جی سے 6 سال کی عمر میں شادی کیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں رام نے سیتا سے نکاح کیا تھا۔ اس وقت رام تو بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، عمر کے آخری حصے میں تھے۔ 6 سال کی لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا تھا اور شادی کیا تھا۔ سنومرتی ایک ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے بچہ لڑکا 38 سال کا ہو اور لڑکی کی عمر 10 سال ہو، اور اس میں لکھا ہے لڑکی جب بغیر کپڑوں کے کھیلتی ہو اسی وقت اس کی شادی کر دینا چاہیے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے، منو سمرتی میں لکھا ہے بچی جب بغیر کپڑوں کے گھومتی ہو تو اسی وقت اس کی شادی کر دینا چاہیے۔ اگر وہ بچی بڑی ہو کے کوئی پاپ کرے گی تو باپ بھی پاپ میں شامل ہو جائے گا۔ سنومرتی میں ان کی منو سمرتی میں ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور جب بچہ 36 سال کا ہو تو بچی 8 سال کی ہونا چاہیے، شادی کر دینا چاہیے۔ یہ تو ہندوستانی ماحول میں ہے، عرب میں تو گرمی زیادہ، وہاں کا گرم ماحول، غذا گرم ہوتی ہے، ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، عربوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ 9 سال کی بچی بڑی ہو جاتی، شادی کی عمر کو پہنچ جاتی۔ دور کی بات نہیں، ابھی 3 دن پہلے ہمارے مدرسے میں ایک خاتون آئی، بچی کو لے کے آئی، آ کے کہنے لگی یہ میری بچی ہے، اس کا آپ داخلہ کرائیے۔ بچی برقعے میں تھی تو میں نے کہا کیا عمر ہے بچی کی؟ تو کہنے لگی ابھی بچی 7th اور 8th میں، 7th پاس کر کے 8th میں بچی کا ایڈمیشن ہوا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی بچی محسوس ہو رہی۔ کہنے لگی نہیں، یہ بچی 7ویں میں اور 8ویں میں ہے، اب 8ویں میں گئی، 8 کلاس میں ہے بچی، 8th میں ہے۔ اس کی ایک سہیلی آپ کے پاس پڑھ رہی ہے، آپ بلا کے پوچھیے۔ تو میں ان کی سہیلی کو بلایا، اس کی ہم عمر بچی کو، تو وہ چھوٹی لگ رہی، اس کے سامنے یہ بچی بڑی نظر آ رہی۔ کہنے لگی ایک ہی بیٹی ہے اور بچی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور بچی جلدی لمبی ہو گئی ہے اور جلدی بڑی ہو گئی۔ 7-8 کلاس کی عمر کی بچی بڑی ہو گئی، 8ویں کی بچی آج کے دور میں۔ اس دور میں تو 9ویں سال میں تھی اماں جان حضرت عائشہ، 9 سال کی ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں جان حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی، اس وقت رخصتی ہوئی تھی۔ حضور کو کیا ضرورت پڑی حضرت عائشہ سے نکاح کی؟ کیوں آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا؟ آپ کی 11 شادیاں ہوئی، 11 کی 11 بیویاں یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، ادھیڑ عمر کی تھی، عمر زیادہ تھی۔ صرف ایک عورت حضرت عائشہ کنواری تھی، آپ نے صرف حضرت عائشہ کنواری سے نکاح کیا، باقی پورے 11-10 عورتوں سے، بیوہ سے یا مطلقہ سے آپ نے نکاح کی۔ کیوں آپ نے اتنے نکاح کی؟ آپ نے اتنے نکاح کیوں کہ کیا ضرورت پڑی؟ بائبل میں ہے، پڑھتے نہیں ہم لوگ، ہم صرف موبائل میں، واٹس ایپ میں ہیں، ہمارے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، علم نہیں ہے۔ کچھ نادان مسلمان احساس کمتری میں شکار ہو رہے۔ بائبل میں، کیتھولک بائبل میں، عیسائیوں میں بھی 3 کیٹیگری ہے، عیسائیوں میں 3 کیٹیگری ہے، کیتھولک ایک ہے، کیتھولک بائبل میں ہے۔ ہمارے قرآن میں تو ہے حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا، بغیر نکاح کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ عیسائیوں کی ایک جماعت ہے، وہ یوں کہتی ہے مریم 12 سال کی تھی، 12 سال عمر تھی حضرت مریم کی، جوسف نامی ایک آدمی سے نکاح ہوا، مریم کی عمر 12 سال تھی، جوسف کی عمر 99 سال تھی۔ مریم کی عمر 12 سال تھی، جوسف کی عمر 99 سال تھی، نکاح ہوا 10 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں۔ یہ تو رواج تھا اس زمانے میں، دنیا بھر کا رواج تھا۔ یورپ امریکہ کی آپ تاریخ پڑھو، پوپ لوگوں کی تاریخ پڑھو، عیسائیوں کی تاریخ پڑھو، تو آپ کو پتہ چلے گا 8, 9, 10 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتے تھے بچیوں کے، شادیاں ہو جاتے تھے بچیوں کی 8, 9, 10 سال کی عمر میں۔ یہ تو رواج تھا، دنیا کا رواج تھا۔ صرف مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، اسلام کے خلاف بدماشیاں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں، صرف اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے واسطے حضور نے کیوں نکاح کیا تھا؟ اس کے لیے اگلی جمعہ کا انتظار کیجئے، دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔